آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی داستان ہے جسے پوری ریاست شہزادی کہتی تھی، لیکن اس کی قسمت نے اس کے نام سے ایک چیز چھین لی تھی: محبت۔ وہ امیر تھی مگر تنہا، وہ خوبصورت تھی مگر ٹوٹی ہوئی، وہ لوگوں کے لیے خوشیوں کی مثال تھی مگر اپنے ہی دل کے لیے ایک مایوسی۔ یہ کہانی صرف ایک راج محل کی نہیں، بلکہ ان دلوں کی بھی ہے جن کی محبت مکمل نہیں ہوتی۔ نور آباد، اونچے پہاڑوں کے بیچ چھپی ایک شانت ریاست۔ محل میں سونے کی دیواریں، چوک میں سفید پتھروں کی سڑکیں، اور دربار میں بیٹھا ایک بادشاہ، فہد مرزا، جسے دنیا نیائے کا سورج کہتی تھی۔ اس کی ایک ہی سنتان تھی، شہزادی مہروا۔ ریاست میں کہاوت تھی، اللہ نے مہروا کو چاند کی روشنی سے تیار کیا ہے، لیکن خوبصورتی سے زیادہ اس کی پہچان تھی اس کا تنہا پن۔ مہروا کی عمر 19 سال تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد بستا تھا۔ وہ محل کی سب سے اونچی چھت پر جا کر گھنٹوں تارے دیکھتی رہتی۔ وہ اکثر کہتی تھی، مجھے سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ بادشاہ فہد نے اسے ہنسانے کے لیے دنیا کی ہر چیز دی: سونے کی کتابیں، ہیرے جڑے جھومر، فارسی گھوڑے، ناچ گانے کی محفلیں۔ لیکن مہروا کے چہرے سے مسکان ایسے غائب تھی جیسے اسے کسی نے چرا لیا۔ ایک دن پاس کی ریاست سے ایک شہزادہ آیا، آئین میر، لمبا قد، میٹھی باتیں اور ہر لڑکی کی چاہت۔ دربار میں جب اس کی نظر مہروا سے ملی تو ہر طرف جیسے ٹھہراو آ گیا، اور پہلی بار مہروا نے ہلکی سی مسکان دی۔ بادشاہ نے یہ دیکھا اور اس کے دل میں امید جگی کہ شاید اس کی بیٹی کو وہ محبت مل جائے گی جس کی اسے تلاش تھی۔ ڈیز پاسڈ۔ آئین ہر صبح محل میں مہروا کے پاس آتا، کبھی پھول لے کر، کبھی کوئی فارسی نقشہ، کبھی ریاست کے قصے۔ دھیرے دھیرے مہروا کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی چمک آنے لگی۔ وہ کہتی، آئین سے بات کرتے وقت لگتا ہے کہ دنیا پھر سے خوبصورت ہو سکتی ہے، لیکن کہانیاں اتنی آسان نہیں ہوتی۔ ایک شام مہروا نے آئین کو محل کے گلاب باغ میں روکا۔ ہوا میں بارش کی مہک تیر رہی تھی۔ مہروا نے دھیمی آواز، آیان، کیا تم بھی مجھے اتنا ہی پسند کرتے ہو جتنا میں تمہیں کرتی ہوں؟ آیان مسکرایا، لیکن اس مسکان میں وہ گرمی نہیں تھی جسے مہروا ڈھونڈ رہی تھی۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد آیان نے کہا، مہروا، مجھے ایک اور ریاست سے سیاسی الائنس کے لیے رشتہ آیا ہے۔ مہروا کا چہرہ سن رہ گیا۔ آیان آگے بولا، ہماری بات صرف دوستی تک ٹھیک تھی، محبت میری قسمت میں نہیں۔ اور یہ کہہ کر آیان اس محل سے چلا گیا۔ اسی پل بارش شروع ہو گئی، جیسے آسمان بھی مہروا کے درد پر رو رہا ہو۔ اس رات مہروا محل کی چھت پر خاموش بیٹھی رہی، نہ چیخ، نہ رونا، نہ شکایت، بس ایک جملہ بار بار، میری قسمت میں محبت تھی ہی نہیں کیا؟ بادشاہ فہد کو جب سچ کا پتہ چلا، اس کی آنکھوں میں بھی پانی آ گیا۔ اس نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میری جان، محبت کبھی قسمت میں نہیں لکھی ہوتی، وہ لکھی جاتی ہے انسان کے دل میں۔ لیکن مہروا کی آنسو نہیں رکے۔ کچھ مہینوں بعد ایک نئی ریاست کا پرستاو آیا، جناب شاہزاب ملک۔ محبت کے نام سے بند ہو چکا تھا۔ شاہزیب ایک اچھا انسان تھا۔ وہ مہروا کے ٹوٹے ہوئے دل کو پہچان گیا۔ اس نے کہا، میں تمہارے زخم بھرنے نہیں آیا، میں بس تمہارے ساتھ بیٹھنے آیا ہوں۔ دھیرے دھیرے مہروا اس کے ساتھ تھوڑی دیر تک بات کرنے لگی۔ وہ مسکرانے لگی، لیکن محبت ابھی بھی دور تھا۔ ایک دن محل کی بڑی دیوار کے سامنے مہروا نے بادشاہ سے کہا، ابو، میں اپنی زندگی کسی سیاست، کسی رشتہ داری نہیں چاہتی، کسی فائدے کے لیے نہیں بیچ سکتی۔ میں محبت کے بنا شادی نہیں کروں گی۔ بادشاہ نے اس کا سر چوم کر کہا، تم میری ریاست نہیں، تم میری بیٹی ہو، تمہاری مرضی تمہاری حکومت ہے۔
اور یوں پہلی بار نور آباد کی ریاست میں ایک شہزادی کو اپنا فیصلہ خود لینے کی آزادی ملی۔ سال بیتتے گئے، مہروا بڑی ہوئی، زیادہ سمجھدار، زیادہ مضبوط، اور ایک دن اس نے اپنی ڈائری میں آخری لائن لکھی: میری قسمت میں محبت نہیں تھی، پر میرے دل میں عزت، خودداری اور اپنی زندگی کا حق لکھا تھا۔ لیکن پوری ریاست اس کی عزت کرتی رہی، اور لوگ آج بھی کہتے ہیں محبت ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتی، مگر اپنی زندگی کا فیصلہ ہر کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔